السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوری سینٹر کے معزز سامعین کو ہمارا سلام۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اسے سن کر یقیناً آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دادا ابو راشد کو تیار ہونے کا کہہ کر ذرا باہر گئے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، تب تک تم تیار ہو جانا، جمعے کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میرے ساتھ مسجد جانا۔ ٹھیک ہے دادا ابو، راشد نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ اب دادا ابو واپس آئے تو راشد بالکل بھی تیار نہ تھا، بلکہ مزے سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دادا ابو کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ انہوں نے ناگواری سے پوچھا، تم تیار کیوں نہیں ہوئے؟ وہ دادا ابو راشد بولا، امی نے کہا ہے کہ تمہارے کپڑے تیار نہیں ہیں، میں استری کرنا بھول گئی تھی، اب بجلی بھی چلی گئی ہے اور وقت بھی نہیں ہے، اس لیے تم اگلے جمعے کو مسجد چلے جانا۔ دادا ابو چلے گئے، لیکن وہ بہت ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد دادا ابو نے راشد کی امی کو بلایا اور کہا، آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اگر ماں بچے کو جمعے کی اہمیت نہیں بتائے گی تو بچے کو نماز کی عادت کیسے پڑے گی؟ آپ نے راشد کے کپڑے تیار نہیں کیے اور کہہ دی اگلے جمعے کو مسجد چلے جانا۔ اب رہنے دو۔ راشد کی امی یہ سن کر تھوڑی سی ناراض ہو گئی۔ انہوں نے راشد کی الماری سے اس کے 2 شلوار سوٹ جو انہوں نے استری کر کے ہینگر میں لٹکا رکھے تھے لا کر دادا ابو کے سامنے رکھ دیے۔ اب دادا ابو ساری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے راشد کو بلایا جو اپنی امی کو وہاں دیکھ کر اور ہینگر میں اپنے کپڑے دیکھ کر بات کو سمجھ گیا اور بولا، مجھے معاف کر دیں دادا ابو، اصل میں میری پسند کے کارٹون لگے تھے ٹی وی پر، میں وہ دیکھ رہا تھا، جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے ایسے کہہ دیا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تم آئندہ بھی ایسے ہی کرو گے، امی نے غصے سے کہا۔ جو اپنی ماں سے غلط بات منسوب کر سکتا ہے، دادا ابو اور ماں کے بیچ غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماما نے دادا ابو کو بتایا کہ کچھ عرصے سے راشد کی عادت جھوٹ اور چگلی کرنے کی ہو گئی ہے۔ کل اس نے باورچی خانے میں قیمتی چائے دان توڑ دیا اور ماسی پر الزام دھر دیا۔ جب میں باورچی خانے میں گئی، چائے دان کے ٹکڑے دیکھے تو راشد نے فوراً کہا، ماسی یہاں تھی، ابھی اوپر کے کمرے کی صفائی کرنے گئی ہے۔ اب جو میں نے ماسی کو بلوا کر پوچھ گچھ کی تو وہ رونے لگی کہ اس نے تو چائے دان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ راشد نے باورچی خانے کی الماری سے بسکٹ نکالتے وقت لاپرواہی سے کام لیا، اسی طرح چائے دان ٹوٹ گیا۔ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، دادا جان بولے۔ اگر بچے میں جھوٹ یا چگلی کی عادت پختہ ہو جائے تو یہ نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے تعلق میں بغار کا باعث بنتی ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے سمجھائیں، ان عادات کے نتائج سے آگاہ کریں، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک بات ہے، دادا ابو نے کہا، راشد میں پہلے یہ عادت نہیں تھی، کچھ عرصے پہلے ہی پیدا ہوئی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، ماما نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ راشد پہلے ایسا نہیں تھا، سچ بولتا تھا، چاہے اسے ڈانٹ ہی نہ پڑے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں کھوج لگانا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ دادا ابو نے کہا۔ اگلے روز راشد کی امی اس کے اسکول گئیں تو اس کی کلاس ٹیچر اور پرنسپل سے پتہ چلا کہ راشد کلاس میں بھی یہی رویہ ہے۔ راشد اور اس کا دوست فرحان مل کر دوستوں کو تنگ کرتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، جب ٹیچر تک بات پہنچتی ہے تو صاف مکر جاتے ہیں۔ راشد کی امی نے کلاس ٹیچر سے کہا، پہلے تو فرحان نام کا اس کا کوئی دوست نہیں تھا، یہ کب سے اس کا دوست ہے؟ ٹیچر نے بتایا کہ فرحان 3 ماہ پہلے ہی اسکول میں داخل ہوا ہے، پہلے یہ کسی دوسرے شہر میں تھا، اس کے والد کا تبادلہ یہاں ہوا ہے، اس لیے وہ اسکول میں داخل ہوا ہے۔ راشد کی امی اور ٹیچر نے جب یہ محسوس کیا کہ فرحان سے دوستی کے بعد راشد کے رویے میں تبدیلی آئی ہے تو انہوں نے راشد کو فرحان سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ٹیچر نے فرحان کو الگ بٹھانا شروع کر دیا، اس سے پہلے یہ ایک ہی سیٹ پر بیٹھتے تھے۔
अम्मी जान और टीचर ने आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को बुरी आदत के नुकसानात के बारे में समझाना शुरू किया। असल में फरहान बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। इसकी दोस्ती की वजह से राशिद में बुरी आदत पैदा हुई थी। अब टीचर और अम्मी के समझाने से राशिद सुधर गया था और अपनी हरकतों पर शर्मिंदा भी था। इसे एहसास हो गया था कि छूट के पाँव नहीं होते, यानी वो चल नहीं सकता, एक न एक दिन खुल जाता है और फिर शर्मिंदगी होती है। और इसे बड़ों के समझाने से ये बात भी समझ आ गई थी कि बुरी सोहबत से बचना चाहिए, इसका बहुत नुकसान होता है। बुरी सोहबत शख्सियत तबाह कर देती है। राशिद को याद था कि फरहान इसे कहता था कि यार झूठ बोल दिया करो और मुकर जाया करो, लेकिन राशिद को इसकी बात पर अमल करके हमेशा शर्मिंदगी ही उठाना पड़ी थी। लेकिन अब इसने सोच लिया था कि अब वो सोच समझकर अच्छी आदत वाले लड़के को अपना दोस्त बनाएगा, क्योंकि फूलों की सोहबत में रहने वालों से ही खुशबू आती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।